بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة الانبیاء آیت نمبر 51 یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو آپ تماثیل اور بتوں کو جو ہے نا توڑ دیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی۔ سمجھ بوجھ بخشی کا مطلب یہاں پر توحید کو سمجھانا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کی سوچ اور آپ کی جو ہے نا بتدریج توحید کی طرف جو ہے سوچ اور تدبر، اس سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کیے تھے بعض جگہوں پر کہ جب ابراہیم سب سے پہلے ستارے کو دیکھے تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا روشن ہے اور اس کی مثال جو ہے نا کہیں مل نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد وہ جب جیسے غروب ہوا اس کی روشنی ختم ہوئی، چاند نکلا تو بولے یہ تو اس سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اس کے بعد چاند بھی ڈوب گیا، اس کو سورج نکلا تو بولے کہ ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ بولے یا قوم انی بری ہوں، اے قوم میں جو ہے نا بری ہوں، میں تو شرک نہیں کرنے والا ہوں، ان تمام کو جو پیدا کرنے والا ہے، ان تمام کا جو خالق ہے، جو میں دیکھا ہوں وہ ہے میرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت دیا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یہ کیا تماثیل ہے، یہ کیا جو ہے نا بتیں ہیں اور یہ کیا مورتیاں ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے تم سامنے بیٹھتے ہو۔ عاکف کے معنی ہے جس میں گھنٹوں گزارتے ہو، اعتکاف کرتے ہو وہاں پر اس کے سامنے، یعنی اس کی اپنا ماوا و ملجا، اپنا ہر چیز بیان کرتے ہو ان کے سامنے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بے جان ہے، یہ سراسر شرک پر ہے۔ قالوا، تو انہوں نے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جیسا کہ آج ہمارے پاس بعض خرافات میں مبتلا لوگ، مشرکین شرک اور کفر میں مبتلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہمارے ماں باپ کو ہم ایسے دیکھے ہیں، ہم بس تمہاری بات نہیں سنیں گے، ہمارے ماں باپ کی بات دادا پردادا ہمارے جو کرتے آ رہے ہیں برسوں سے کیا وہ غلط تھے؟ تو ان کا بھی یہی دلیل تھی، مشرکین کفار کی مکہ کے بھی جو ہے نا یہی دلیل تھی، اور آج کے لوگوں کی بھی یہی دلیل ہے بدعتی خرافاتی لوگوں کی۔ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے ماں باپ ہمارے دادا پردادا اس کی عبادت کرتے تھے، ہم ایسا پائے ہم بھی یہی کریں گے، یعنی ہم سوچیں گے نہیں، عقل والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ آبا و اجداد جو ہے نا جاہل ہے اور نہیں سوچنے والے، تو کیا تم بھی ایسے بن جائیں گے؟ قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے فرمایا پس تحقیق کہ تم اور تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا پردادا، تمہارے آبا و اجداد جو ہے نا کھلی گمراہی میں ہے، ایسے راستے پر ہے جو جہنم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اور صراط مستقیم نہیں ہے، ضلال مبین، کھلی گمراہی والا راستہ ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم نے کہا اور اس کے باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا قالوا اجئتنا بالحق، کیا تم سچائی سے بات کر رہے ہو کہ ہمارے سامنے مذاق کر رہے ہو؟ تو یہ لوگ عجب ہو گئے کہ وہ تمام الہوں کی نفی اور ایک الہ کا اثبات، ایک رب کا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب اس بات کرے جو ہے نا آپ دعوت دیے، تو بولے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق، کیا ہمارے پاس تم بات لے کر جو اپنا جو فکر لے کر آئے ہو، کیا سچ ہے وہ؟ ام انت من اللاعبین، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کیا کھیل تماشا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے فرمایا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، ابراہیم نے کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض،
بلکہ تمہارا رب اور میرا رب اور تمام آسمانوں اور زمین کا رب، الذی فطرہن، الذی جو پیدا کیا ہم کو، تم کو، تمام آسمان اور زمین کو، جتنے بھی چیزیں ہیں، جمادات، حیوانات، کل ذی نفس، وہ کل ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہے نا وہ ہے اصل الہ۔ وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات کا میں تم کو گواہ رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ میں کیا اللہ تعالیٰ میں ان تمام لوگوں کو توحید بتا دیا تھا، انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے انکار کیا، استکبار کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تو فرمایا انہوں نے ٹھہرو تمہارے الہوں کا میں بتاتا ہوں، تمہارے سامنے حجت پیش کرتا ہوں، ان کی عز، ان کی جو ہے نا کوئی نفع و ضار کا مالک وہ لوگ نہیں ہیں، جب میں توڑ کے بتا دوں گا ان کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے پورے ان کو جو ہے نا ہاتھ پیر ان کے پورے توڑ کے بتا دوں گا وہ کیسے عزیز ہیں، تمہارے سامنے بتاتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم کھائے وہ، باللہ، تاللہ، واللہ، تمام اللہ کی قسمیں ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں تمہارے اصنام کو، تمہارے مورتیوں کو، تمہاری جو ہے نا الہوں کو بتاؤں گا، میں توڑ دوں گا۔ ان تولوا مدبرین، اگر تم اس زمانے میں جو ہے نا عید کے دن وہ لوگ میلے میں، بہت بڑا میلہ لگتا تھا، سواب پورے کے پورے آ جاتے تھے، جیسا یہاں پر بھی آج ہمارے پاس بڑے بڑے بتوں کو لے کر جو ہے نا وہ لوگ ٹھنڈے کرنے کے لیے، پانی وہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں نا، تو جب ویسے ہی ان کا بھی ایک دن تھا، کھیل تماشا کرتے تھے اس دن جا کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، تمہارے میں بتوں کا بتاؤں گا۔ ان تولوا مدبرین فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی گئے لوگ، چلو ابراہیم ہمارے ساتھ، تم چلو ہمارے ساتھ، تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں اور میں نہیں آؤں گا۔ فجعلهم، اس کے بعد جیسے وہ لوگ گئے، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، پس ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے۔ چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن منا رہے تھے، ساری قوم باہر چلی گئی، اور ابراہیم نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کلہاڑی اور جو ہے نا ضربہ جو تھا مارنے والا گھن، اس کا کلاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ جب وہ لوگ واپس آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور کہے من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا انجام، کس نے کیا یہ حال ہمارے خداؤں کا، انه لمن الظالمین، وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اس میں سے ایک نے کہا قالوا سمعنا فتى، ہم ایک ایسے نوجوان کے تعلق سے سنے ہیں، یذکرہم، ان کی جو ہے نا ہجو کرتا ہے اور ان کو جو ہے نا جھٹلاتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے عدوان اور جو ہے نا عداوت و دشمنی رکھتا ہے، اس کا نام ہے یقال له ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کارستانی ہے یہ۔ تو انہوں نے فرمایا قالوا فأتوا به، بولے لاؤ ہمارے پاس اس کو، لوگوں کی ہمارے آنکھوں کے سامنے، تمام کے سامنے شہادت، تمام کی جو ہے نا گواہی، سب کو گواہ رکھ کر اسے سامنے، سب کے سامنے لاؤ اس کو، یعنی پیش کرو عدالت میں۔ بولے آج جیسا کہ اگر ہم مشرکین اور کفار وغیرہ کے تعلق سے بولتے ہیں تو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے نا، لاؤ اس کو ادھر، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ تمہارا الہوں کا، تمہارے بتوں کا جو ہے نا منکر ہے، یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہے کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم،
اس کے بعد فرمائے اے نوجوان، اے فلان، کیا تو نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ہمارے خداؤں کو جو ہے نا توڑ تاڑ کے جو پورا ہاتھ پیر ان کے پورے توڑ دیا ہے، کیا تیرا انجام ہے؟ تیرا کام ہے یہ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ تو ابراہیم نے فرمایا قال بل فعله، کہا انہوں نے کہ دیکھو تمہارا جو بڑا الہ ہے، بڑا بت ہے، جو اس کے ہاتھ میں کراڑی ہے، پورے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ خالی ہے، یہ اپنے جو ہے نا اکڑتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہے، دیکھو یہ کرا ہوگا۔ قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بدلا سکتے تو ذرا ان سے ہی پوچھ لو۔ یہ بطور تعریض اور تبکیت کے انہوں نے کہا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو، نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر الہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بل فعلہ کبیرہم کو لفظ کذب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 2 اللہ کے لیے، ایک انی سقیم اور دوسرا یہ یعنی قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ دوسرا جھوٹ، اور تیسرا حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سارہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، حضرت سارہ اپنی بیوی کو بہن کہا بادشاہ کے سامنے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3358۔ زمانہ حال کے بعض مفسرین نے اس صحیح حدیث کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کو غلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے، لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں۔ یقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ کذب اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ درآں کہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود یقیناً کذب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی